بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، جوانی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے اور بڑھاپا بھی نمونہ ہے. آج آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی عظیم باتیں یعنی عظیم بچپنا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی انوکھا بچپن تھا. قرآن شریف کی آیت جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا اور وہ رسول تمہیں میں سے بھیجا. ایسا نہیں کہ وہ رسول فرشتوں میں بھیج دیا ہو یا وہ رسول جنوں میں سے بھیج دیا ہو. اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا اور وہ رسول تمہارے ہی خاندان کا اور تمہارے ہی برادری کا انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی خاندان کہلاتا ہے اور برادری قریش کی برادری کہلاتی ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو بہت شاق گزرتی ہے. یعنی امت محمدیہ کے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بہت شاق گزرتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ میری امت کے لوگوں کے اوپر تکالیف آئیں، اور امت کے لیے دعائیں بھی فرماتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی تکالیف کو دور فرما. اور خود اللہ نے بھی ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف ان کو بہت شاق گزرتی ہے. جس طریقے سے بچوں کو اگر کچھ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو کس کو شاق گزرتی ہے اور کس کے اوپر مصیبت آتی ہے؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے پریشان ہیں؟ ماں باپ کی ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ماں باپ بچوں کی پریشانی کی وجہ سے خود پریشان ہو جاتے ہیں. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر کتنے افراد ہیں. اگر کسی ایک فرد کے اوپر بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم،
بہت بڑی مصیبت ان کے اوپر گزرتی ہے اگر وہ امت محمدیہ کو تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کی تمنا کرتے ہیں۔ کتنے پیارے رسول ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی کی تمنا۔ اے اللہ میری امت بالکل آسان طریقے سے زندگی گزارے، میری امت کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، میری امت کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان فرمائی حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خصوصاً مسلمانوں کے لیے بڑے ہی شفیق ہیں اور نہایت مہربان ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے رسول ہیں ہمارے، اللہ نے ان کے بھیجنے کا بھی تذکرہ فرمایا اور کن لوگوں میں بھیجا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کی صفت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں امت محمدیہ کے لیے، کیسے پریشان ہو جاتے ہیں امت محمدیہ کے لیے، اور خصوصاً ہم لوگوں کے لیے۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے کہا آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور ہم نے عمل صالح کیا، ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خصوصاً مسلمانوں کے لیے بڑے ہی شفیق ہے، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ تو یہ رسول بھیجے گئے ہمارے اوپر اور ہمارے سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا کون کون سا احسان یاد رکھیں؟ اللہ کا بھی احسان ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہمارے لیے نمونہ، بچپنا بھی ہمارے لیے نمونہ، جوانی بھی ہمارے لیے نمونہ، بڑھاپا بھی ہمارے لیے نمونہ۔ ایک نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کس کو نمونہ بناؤں، یا اسی طریقے سے امت کا کوئی فرد بھی، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فرد ہو، اور چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ تجارت کرتا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کو پالنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، ہر انسان کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ تو آج مجھے چند باتیں ان کے بچپن کی کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ ہمارے بھی بچپن تھے، ہمارے بچوں کے بھی بچپنے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے بچوں کے بچپن گزرتے ہیں، چاکلیٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں، کھانے کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بہترین بچپنا گزرا ہے جو بالکل ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور وہ بچپنا بالکل نرالا بچپنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ والد نہیں تھے، اور 6 سال کے بعد ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے، اور یہ پہلا سانحہ تھا، پہلا دردناک واقعہ تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دی۔ ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد دادا نے ان کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ دادا بھی عظیم
اور پوتا بھی عظیم، اور دادا مکے کا سردار اور پوتا دونوں جہانوں کا سردار۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے دادا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے دادا عبد المطلب۔ اور ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ المکرمہ کے اندر اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے۔ کعبے کے متولی تھے عبد المطلب اور سردار تھے مکے کے۔ کعبے کے سائے کے اندر ان کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ کعبے کا سایہ جہاں پر پڑتا ہے اس سائے کے اوپر ایک تخت بچھاتے تھے سرداران مکہ اور قریش مکہ اور ان کے خاندان والے کہ اس تخت کے اوپر عبد المطلب آ کر کے بیٹھیں، اس تخت کے اوپر مکے کے سردار آ کر کے بیٹھیں، اور سردار کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے اندر اس تختے کے اوپر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو طالب کا۔ ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تخت کے اوپر بیٹھنے سے روکتے کہ یہ تو سردار مکہ کا تخت ہے، آپ اس کے اوپر مت بیٹھیے۔ تو عبد المطلب فرماتے اے ابو طالب اس بچے کو نہ روکو، یہ میرا پوتا ہے اور اس کو آنے دو، اس کو اس تخت کے اوپر بیٹھنے دو۔ یہ تو ایک تخت ہے، اگر ایسے ہزاروں تخت بھی ہوں تو وہ بھی قربان ہے میرے پوتے کے لیے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تمام کے تمام تخت قربان ہیں۔ اور عبد المطلب کو ذرا کم دکھائی دیتا تھا بڑھاپے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر محبت کا ہاتھ پھیرتے، شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور ہمیشہ اپنے جسم سے لگا کر کے ان کو رکھتے۔ اتنا پیار، اتنا لاڑ عبد المطلب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے۔ اور پھر الجھنوں کے اوقات میں، پریشانیوں کے اوقات میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اور اس بچے کو اگر ہم اپنی الجھنوں کے اندر کام میں لاتے ہیں تو الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی یہ بات موجود ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر برکت ہے۔ اگر آپ الجھن میں موجود ہوں اور اگر آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہوں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کا آپ ورد کیجئے، ذکر کیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، مصائب ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، 6-7 سال کی عمر ہے، اور اسی عمر میں ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور وہ اونٹ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو تلاش کر کے لے آؤ، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ تلاش کریں گے تو وہ اونٹ مل جائیں گے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم پیروں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور مکے سے باہر گئے اور اونٹوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ادھر جو ہے دیر ہو رہی تھی، عبد المطلب پریشان ہو رہے تھے کہ کہاں گیا میرا پوتا، کہاں گیا نور نظر، اور کہاں گیا وہ
دونوں جہانوں کا سردار، میری آنکھیں ترس رہی ہیں. کیونکہ اوجھل رکھنا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوجھل ہو جانا حضرت عبد المطلب کو بہت شاق گزرتا تھا اور بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے. کافی دیر ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور اس کے بعد عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کا پردہ جا کر کے پکڑا اور پکڑ کر کے دعا فرمائی، اس پردے کو ہلایا اور فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی، اس پردے کی قسم، میرا وہ معصوم بچہ، میرا پوتا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں چلا گیا؟ میں پریشان ہو رہا ہوں، میں الجھنوں کے اندر الجھ گیا. تو یہ دعا کرنا تھا کہ اچانک جب دعا ختم کی اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے ساتھ واپس تشریف لاتے اور پھر وہاں سے بھاگے اور فوراً جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ دیکھو تیری وجہ سے الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، گمشدہ مال مل جاتے ہیں. میرے اونٹ گم ہو گئے تھے لیکن تو نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور ڈھونڈ کر کے جو ہے یہاں پر لے کر کے آ گیا ہے. میں تو پریشان ہو گیا تھا، میں اپنی آنکھوں سے تجھ کو اوجھل ہونا نہیں دیکھ سکتا. یہ فرمایا عبد المطلب نے. تو ایسا انوکھا بچپن تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ان کی زندگی کے اندر پھر ایک دوسرا سانحہ پیش آیا. 8 سال کے ہو گئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 8 سال کے بعد عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ دادا جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ناز و نخرے سے پال رہا تھا، وہ دادا کہ جس سے محبت و پیار بہت زیادہ کرتا تھا، اور وہ دادا جو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ دادا اللہ کو پیارا ہو گیا. اور یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سانحہ تھا اور دوسرا دردناک واقعہ تھا. پہلا واقعہ والدہ کا فوت ہو جانا، امی جان کا فوت ہو جانا، اور دوسرا واقعہ عبد المطلب یعنی جو دادا تھے ان کا فوت ہو جانا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا چشمے تصور سے آپ اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ اگر بچے کے سر کے اوپر ماں کا سایہ نہ ہو، باپ کا سایہ نہ ہو، اور دادا کا سایہ بھی اٹھ جائے کم عمر کے اندر، تو اس کے اوپر کیا حالت ہوگی اور اس کے اوپر کیا گزرے گی. عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، روایات کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معصومیت کے ساتھ عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن جنازے کے پیچھے چل رہے. عبد المطلب نے اپنے جیتے جی ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد اس میرے بچے کو کون پالے گا، اس کی کفالت کون کرے گا. یہ یتیم پیدا ہوا ہے، بچپنے کے اندر ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں بھی اب الوداع کہہ رہا ہوں اس دنیا کو. مختلف روایتیں ہیں، ان میں ایک روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا کہ جس کے یہاں چاہو آپ رہ سکتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا، اور ابو طالب کو بلانے کے بعد ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تو دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اس بچے کی ذمہ داری اب آپ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہیں، صرف 8 سال، اور 8 سال کی عمر میں عبد المطلب بھی دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے.
اب ابو طالب کی ذمہ داری میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی اولاد ان کے یہاں بہت زیادہ تھا، دسترخوان بچھتا، سارے بچے کھانے کے اوپر بیٹھتے، چھینا جھپٹی ہوتی، لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان چھوڑ کر کے ایک طرف ہو جایا کرتے، کسی قسم کی کوئی چھینا جھپٹی نہیں، کسی قسم کی میں تو نہیں کہ میں کھاؤں گا یا تم کھاؤ گے، کوئی معاملہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان کو چھوڑ کر کے الگ ہو جایا کرتے۔ یہ نرالا بچپنا تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر زمزم کا پانی پی کر کے زندگی گزارتے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ابو طالب کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ کھڑے ہوئے۔ ابو طالب آتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ نہیں کچھ نہیں۔ کہ کھانا کھا لیجئے؟ کہ نہیں مجھے بھوک نہیں۔ یعنی بالکل آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ الگ رہ جایا کرتے۔ ابو طالب ان کو پھر اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے۔ لیکن یہ روایت آپ حضرات کو یاد رکھنے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کھانے پینے کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ آب زمزم پی کر کے زیادہ تر وقت رہ جایا کرتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا۔ اور ابو طالب فرماتے ہیں کہ اس بچے کی شان ہی نرالی تھی۔ بچے دنیا کے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر کے بہت بڑے مہذب اور بہت بڑے استاد، اعلیٰ افسر بن جاتے ہیں، اور ان کا بچپنا جب اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچپنے کے اندر کیسی کیسی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اب ایک استاد بن گئے ہیں، ایک اعلیٰ افسر بن گئے ہیں اور ایک حاکم بن گئے ہیں، لیکن ان کا بچپنا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی پھلوں کو توڑتا ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا بالکل ہی نرالا بچپنا تھا۔ ایسے مہذب اور ایسی تہذیب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا گزارا اور بتوں سے بھی نفرت فرمائی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ان کی لنگی اگر کھل جایا کرتی تھی تو کس طریقے سے وہ پیش آتے تھے، اور بتوں کے سامنے جو ہے کس طریقے سے جاتے تھے اور کس طریقے سے نفرت کرتے تھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی بچپنا سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔